ماشاءاللہ ایسے علاقوں میں جہاں کام الحمدللہ ہے، دیندار مسلمان ہیں، وہاں تو خوب جماعتیں اللہ کے ذریعے نکل پا رہے ہیں۔ کوئی جماعت جب سال پورا کرتی ہے 9 مہینے کے بعد آتی ہے، کہتی ہے جی الحمدللہ 70 جماعتیں چلے کی، 80 جماعتیں چلے کی، اور 7 جماعتیں سال کی، ایسی کالکولیشن سناتے ہیں۔ اور بعد ایسے آتے ہیں بیچارے کہ جی بس ایک جماعت نکل سکی چلے پورے 9 مہینے، علاقہ اتنا سخت۔ خیر، تو ریگستان میں یہ جو سندھ کا ریگستان ہے، تھر پار کر نگر پار کر، وہاں جماعت چل رہی اور لوگ وہاں مخالف۔ ہمارے پیر سائی نے منع کیا، ہمارے پیر سائی نے منع کیا، بس کہتے ہماری بات تو سن لو۔ نہیں، ہم نہیں سنے، ہم کون سی ایسی بات کر رہے ہیں، ہم تو اچھی باتیں کر رہے ہیں، بات سن لو۔ نہیں، پیر سائی نے منع کیا، مسجد سے نکال دیا اور بچوں کو پیچھے لگا دیا، بچوں نے پتھر مارے، خود بیچارے دین سے ناواقف، کلمہ نماز کے بھی بیچاروں کو پتہ نہیں، اور حال یہ ہے کہ پیر سائی نے منع کر دیا، لہذا اب نہیں ٹھہرنے دیں گے، تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، پتھر مارے، جماعت چلی آگے گئی، وہاں بھی ٹھہرنے نہیں دیا، کئی جگہ۔ پھر اس کے بعد جا کہیں درخت کے نیچے ٹھہر کر ملاقاتیں شروع کی، کام شروع کیا۔ رات کو سوئے، ایک ساتھی کو خواب میں زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم کو اللہ کے راستے میں پتھر مارے گئے، مجھ کو ہی پتھر مارے گئے تھے۔ اب یہ ساتھی جو خواب میں زیارت کر رہا تھا، یہ بڑا خوش کہ مجھے حضور کی زیارت، یا رسول اللہ میں اپنے باقی ساتھیوں کو اٹھا لوں، حالانکہ خود خواب دیکھ رہے لیکن ذہن میں کیا ہے، میں تو حضور سامنے دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے جماعت کے باقی ساتھیوں کو اٹھا لوں، وہ بھی آپ کی زیارت کر لیں۔ فرمایا کہ نہیں، وہ گشتیں کر کر کے تھک ہار کے ابھی سوئے ہیں، ان کو سونے دو۔ صبح کو جب اٹھیں گے تو میرا اپنے سب ساتھیوں سے میرا سلام کہہ دینا، اپنے سب ساتھیوں سے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ تو اس سال کی بات ہے۔ اور ایک پرانی کاغذائی سنی تھی، وہ بھی سندھ میں چل رہی تھی جماعت، کبھی استقبال والی مسجد مل گئی، اکثر تو نہ سننے والے نہ ماننے والے، لیکن درختوں کو نیچے ٹھہر کر کہیں اسکول میں کسی ساتھی نے اپنے گھر کے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا، اس طرح کام کر رہا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ رائے سے نصرت کی جماعت بھیجی، رائے والوں نے اس جماعت کی نصرت کے لیے، اور اس میں عرب بھی تھے۔ تشاد ایک ملک ہے سوڈان کے برابر، تشاد، عربی میں اس کو تشاد کہتے ہیں، انگریزی میں چارڈ کہتے ہیں، چارڈ، تشاد ملک ہے، وہ بھی عرب گئے تھے اس میں۔ تو جس وقت یہ نصرت کی جماعت پہنچی، اس وقت ان پہ وہ حال چل رہا تھا مجاہدے والا۔ کبھی جماعت کے ایک ساتھی بیمار ہو گئے، ان کو لے کے چلتے رہے، دوا دارو علاج، ٹھیک ہو گئے، دوسرے بیمار ہو گئے، اس طرح باری باری ساتھی بیمار بھی ہو رہے تھے، آب و ہوا موافق نہیں ہوتی، بیمار بھی ہو رہے تھے۔ اور جب یہ جماعت پہنچی تو اس کے ایک دن کے بعد خود جماعت کے ذمہ دار جو تھے وہ بیمار ہو گئے، باری باری ساتھی بیمار ہو رہے تھے، امیر صاحب کی باری آ گئی، وہ بیمار ہو گئے۔ اب بیمار ہو گئے، 2 مسجدیں 3 مسجدیں ایسی گزری عربوں کے ساتھ کہ مسجد میں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں تھی، ٹھہرنے نہیں دیا مقامی لوگوں نے۔ امیر صاحب کا دل ٹوٹ گیا، بہت شکستہ دل ہو گئے، بیمار بھی ہیں اور نصرت بھی نہیں ہے، نصرت کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم مہمانوں کے کرام نہیں کر سک رہے، کہیں چھت کے نیچے ان کو ٹھہرا نہیں سک رہے، بہت دل برداشتہ ہو گیا۔ رات کو ساتھی سو گئے اور یہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں اب جماعت چلانا میرے بس میں نہیں رہا، بیمار بھی ہوں، مجھ سے خود نہیں چلا جا رہا، اور یہ بیچارے مہمان اتنی دور سے آئے ہوئے مہمان، ہم نے کوئی کلام نہیں کر سک رہے، کہیں ڈھنگ کی جگہ ٹھہرنے کی بھی ان کو نہیں مل رہی، عرب مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان، بہت دل برداشتہ ہوا۔
اتنے دل برداشتہ ہو گئے جماعت کے امیر صاحب کہ دل میں یہ سوچا کہ صبح ہوگی نا میں جماعت کے ساتھیوں کو جمع کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ بھائی بس اب میں اور نہیں چل سکتا، آپس میں مشورہ کر کے اپنا کوئی ذمہ دار مقرر کر لو، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ سوچا اپنے دل میں، کسی سے ذکر نہیں کیا، ابھی سوچا۔ رات کو سوئے، خواب میں زیارت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ارشاد مایا امیر صاحب ابھی سے گھبرا گئے، امیر صاحب ابھی سے گھبرا گئے، میری قربانیوں کو نہیں سوچتے؟ وہ امیر صاحب کہنے لگے کہ اشارہ تھا طائف کی قربانیوں کی طرف۔ طائف میں مجھے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیا کیا قربانیاں میرے سامنے آئیں، کیا کیا تکلیفیں آئیں، میری قربانیوں کو بھول گئے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، ان کی قربانیوں کو بھول گئے؟ پھر فرمایا گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، جمے رہو، گھبراؤ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ جیسے اور بعض جماعتوں کے ساتھ مختلف قسم کی اللہ کی مددیں آئیں، یہی بہت بڑی مدد ہے کہ زیارت ہو جائے اور حضور تسلی دے آ کر۔ حضور کو خواب میں دیکھنا تو حق صاف نص میں آتا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا ہے۔ ساتھ میں گھبرائے نہیں، جمے رہیں، اللہ ٹھیک کر دیں گے حالات۔ اور میں ابھی تو یہ حالات آ رہے ہیں، اس پہ آپ پریشان ہو گئے، ابھی 2-4 دن میں آپ کے گھر سے خط آنے والا ہے، حضور بتا رہے ہیں ان کو، آپ کے گھر سے خط آنے والا ہے اور اس میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، آپ کی ایک بیٹی کا انتقال ہو، وقت آ گیا تو چلی گئی بیچاری، بیٹی کا انتقال ہو۔ اور دوسری بات اس خط میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ بعض دفعہ ساس بہو میں کچھ اختلاف ہو جاتے ہیں، جھگڑا، پتہ نہیں آپ لوگوں کے تو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، مصنوعات بھی یقین بہت اچھی ہوں گی، آپ لوگوں کے تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، ہمارے علاقے میں تو ایسا ہو جاتا ہے، بہت ہو جاتا ہے۔ وجہ عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ ماں نے بچپن سے پالا، دودھ پلایا، بڑا کیا، پرورش کی، تربیت کی، اب اس کی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد جو بیوی آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرا حق ہے شوہر پر، ماں کہتی ہے بیٹا میرا، یہ کون آ کے اپنے حق جتانے والی ہے؟ اندر سے اس کی جو ہے وہ طبیعت، تو پھر اگر زیادہ بڑھ جائے تو آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے ساس بہو میں۔ آپ لوگوں کے بھی کہیں اس طرح ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ شاید نہیں ہوتا آپ لوگوں کے، اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، آپ لوگ مرد ہی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی مصنوعات ہی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ خیر، ارشاد میں کہ آپ کی والدہ نے آپ کی اہلیہ کو گھر سے نکال دیا، لیکن گھبرانا نہیں، خط میں یہ خبریں پڑھ کر بھی گھبرانا نہیں، اللہ رب العزت فرج مارے۔ اور دیکھیں صبح کو اپنی جماعت کے سب ساتھیوں کو اور ہر ساتھی کا حضور نے نام لیا، ہر ساتھی کا حضور نام لیا، حتیٰ کہ جو عرب رسط میں آئے ہوئے تھے ان کے بھی نام لیے، فلاں کو میرا سلام کہنا، فلاں سے میرا سلام کہنا، فلاں سے، عربوں کے نام بھی لیا آپ نے، سب سے میرا سلام کہنا۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، اس جماعت کو جمع کیا اور ساری بات سنائی پہلے والی کہ میں تو اس طرح دل برداشتہ ہو گیا تھا، بہت بیماری بھی، تنگ آ گیا تھا بیماری سے بھی، اب میں ان مہمانوں کو دیکھ کے تو اور میں کوڑ رہا تھا، یار اب مہمان ہیں، اللہ کے مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان، ہم ان کا کوئی اکرام نہیں کر سک رہے، اور کیا اکرام، تو ہم کو ان کو ڈھنگ کی ٹھہرنے کی جگہ بھی ہم کو مہیا نہیں کر سک رہے۔ دل میرا بہت ٹوٹ گیا تھا، دل برداشتہ ہو گیا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح کو اٹھ کے آپ لوگوں سے صحیح بات سنائی ہوئی۔ اس کے بعد کا کہ رات کو مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے اور یہ ساری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور آپ سب کا ہر ایک کا نام لے لے کے حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو بھی سلام کہنا، ان کو بھی، ان سے بھی سلام کہنا، ان سے بھی سلام۔ عرب کھڑے ہوئے
تشہد کے ایک عرب کھڑے ہوئے ہیں، امیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ حضور نے میرا کیا نام دیا تھا؟ امتحان وہ بھی اس وجہ سے، یہ جو عرب سے تشہد کے، ان کا جو نام تھا یہ 3 نام سے، عام طور سے عربوں کو 2 نام چلتے ہیں، محمد عبداللہ، مطلب کیا کہ محمد میرا نام، عبداللہ میرے والد کا نام، عبداللہ 2 نام بتاتے ہیں عام طور سے کہ میرا نام بھی عبداللہ، والد صاحب کا نام بھی عبداللہ، محمد، احمد وغیرہ وغیرہ، ان کے 3 نام تھے، اپنا، والد کا، دادا کا۔ جب یہ رائبن پہنچے اور بیرون کے جہاں بیرون ٹھہرتے ہیں اس کمرے میں، تو وہاں استقبالیہ ہے، نئے آنے والے مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، جو ان کے پاس کھجوریں ہیں کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں اس کے تواضع کرتے ہیں، بعض دفعہ سردیاں ہو تو چائے پلا دیتے ہیں، گرمیاں ہو تو شربت پلاتے ہیں، استقبالیہ وہاں ان کا کارڈ بنتا ہے چھوٹا سا، پاسپورٹ جمع کر لیتے ہیں، کارڈ پہ ان کا نمبر، پاسپورٹ نمبر، ویزا کب ختم ہو رہا ہے، واپسی کا ٹکٹ ہے کہ نہیں، آنے کی تاریخ وغیرہ وغیرہ چند چیزیں ہوتی ہیں، وہ کارڈ میں لکھتے ہیں، وہ کارڈ میں لکھتے ہیں رجسٹر سے، یہ سب چیزیں رجسٹر میں لکھتے ہیں، پھر ایک کارڈ میں لکھ دیتے ہیں، تو اسی نمبر سے اگر جہاں پاسپورٹ جمع کراتے ہیں وہاں اس نمبر سے پاسپورٹ جمع ہوتا ہے ان کا، اور چونکہ بیرون ملک سے آتے ہیں تو ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے ضرور کیا رکھ لو، باقی جمع کرا دو امانت میں۔ ایسے ہی بعض عرب آتے ہیں تو ان کے ٹھنڈے ملک ہوتے ہیں، وہاں سے سردی کا سامان، بڑے بڑے بستر لے آتے ہیں، یہاں ہوتی ہے گرمی، کیا کریں، کہتے ہیں ہم نے امانت خانہ بنایا ہوا ہے بیرون والوں کے لیے، وہاں جمع کرا دو، وہاں رکھ لو، جب تشکیل سے آپ بتاؤ کہ اپنے علاقے میں واپس جانے لگو وقت پورا کر کے، یہاں سے کارڈ دکھا کے اپنا سامان لے لینا، کارڈ دکھا کے پاسپورٹ ٹکٹ دے کے واپس لے جاؤ، کارڈ بنتا ہے۔ تو جب یہ استقبال میں پہنچے تو استقبال والوں نے نام پوچھا، انہوں نے 3 نام بتائے۔ ہمارے تو عام عادت ہماری یہ ہے، معمول ہمارا یہ ہے، ایک نام لکھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ لکھ دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ محمد احسان، تو محمد احسان لکھ دیتے ہیں یا احسان لکھ دیتے ہیں، خیر۔ اب جب انہوں نے اپنا نام 3 نام بتائے تو استقبال والوں نے کہا کہ بھائی 3 نام تو بڑا لمبا ہو جائے گا، ہم ایسا کرتے ہیں آپ کے کارڈ میں جو ہے آپ کو جو پہلا نام ہے جو آپ کا اصل نام ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میرے تو 3 نام ہی ہیں، آپ ایک لکھنا چاہو تو آپ کی مرضی۔ تو انہوں نے ان کے جو 3 ناموں جو پہلا نام تھا جو اپنا نام تھا وہ لکھ دیا۔ اب یہ جہاں تشکیل میں جا رہے ہیں ان کا پرچہ بنتا ہے تشکیل کا، اس میں وہ ایک نام لکھا ہوتا ہے۔ ساتھیوں کو یہ معلوم ہے ان کا نام حمزہ ہے، نام تھا حمزہ، محمد، عبد المطلب، جو بھی نام تھے، اب ان کو لوگوں کو پتہ ان کا نام حمزہ ہے، یہ شیخ حمزہ ہیں۔ اب انہوں نے امتحان نے یہ پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ حضور نے میرا کیا نام لیا تھا۔ انہوں نے فوراً ان کے 3 نام لیے، امیر صاحب نے، وہ جو ان کے 3 نام جو مشہور تھے اپنے ملک میں، اور جس نام سے مشہور 3 ناموں سے امیر صاحب کو یاد نہیں رہ گئے۔ میں اس پہ حیران ہوں کہ دیکھیے یہ حضور کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے نام یاد رکھے، ان کے سارے نام، عرب کے 3 نام لیے اور کہا کہ آپ کا نام حضور نے یہ دیا۔ وہ تو عرب جھوم گئے، کھڑے ہو گئے، کہیں ماتھا چوم رہے ہیں، کہیں ہاتھ چوم رہے ہیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا یہ حق ہے، پاکستان میں یہ 3 ناموں والا نام میرا کوئی نہیں جانتا، یہاں تو میرے پہلے نام ہی جانتے۔ اب ایسی خوشخبریاں، اب جس جماعت کو زیارت ہو رہا ہے خواب میں اور حضور جماعت کے سارے ساتھیوں کا نام لے کے سلام کہیں تو ان لوگوں کی خوشی کیا ٹھکانا ہوگا۔ میری تشکیل ہوئی، اجتماع تھے سوڈان، تشاد، کیمرون، 3 ملکوں میں آگے پیچھے اجتماع تھے، 3 ملکوں کی تشکیل ہوئی۔ تو سوڈان سے ہم خشکی کے راستے جا رہے تھے اور تشاد کے مرکز والے اپنی گاڑی لے کر ہم کو، کیونکہ سوڈان کا جو سرحد تھی اس سے تشاد کے سرحد سے ان کا جو انجمینہ شہر ہے کافی دور ہے، خشکی کے راستے 2-2.5 دن کا راستہ ہے، تو وہ وہاں سے گاڑی لے کر ہم کو لینے کے لیے آئے تھے۔
ہم اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، تو ابھی ہم چل رہے ہیں، دن بھر سفر کرتے تھے، ریگستان، کوئی سڑک نہیں، کوئی نشان نہیں، کچھ نہیں، اور جو عرب ہم کو لینے آئے تھے بس وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دن میں سورج کو اور رات کو ستاروں کو، صبح اور یمین، صبح اور یمین، ڈرائیور دائیں طرف موڑو، دائیں طرف موڑو، ڈرائیور دائیں طرف موڑ لیا کرتا تھا، آگے چلے پھر دیکھتے تھے آسمان کو، صبح الیسار الیسار، صبح الیسار، ڈرائیور بائیں طرف موڑیے، بائیں طرف موڑیے، اور بائیں طرف موڑیے، اس طرح چلتے تھے ہم لوگ۔ بڑا مجاہدے والا سفر تھا ہمارا، سوڈان کی سرحد سے لے کر، اور یعنی تشاد کی سرحد سے لے کر ان کے دارالخلافہ زمینہ جہاں مرکز تھا وہاں تک، ہمارے یہ سفید کپڑے وہاں پہنچتے پہنچتے پیلے اور کالے ہو گئے تھے، ریت مٹی، سڑک تو تھی نہیں وہاں پر، ریت کے ٹیلے تھے، اب گاڑی ہی چل رہی ہے، اب ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر، اچھا گاڑی بھی ایسی لائے تھے، ویگن جو ہوتی ہے ٹویوٹا ویگن، اس میں سیٹیں ایسی لگی ہوتی ہیں نا عام طور سے، اس گاڑی میں پتہ نہیں کیا بات تھی، اس میں سیٹیں یوں لمبی لگی ہوئی تھیں، ایک سیٹ لمبی اس طرف اور ایک سیٹ اس طرف، اب جو سیٹ ہوتی ہے چھوٹی، تو دو کی سیٹیں ہوتی ہیں، اس میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو گاڑی اوپر نیچے جاتی ہے تو آدمی پکڑ لیتا ہے، تھوڑا ہل جاتا ہے، اور جو سیٹیں یوں لگی ہوتی ہیں اس میں آدمی کواڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جو گاڑی ٹیلے میں چڑھ رہی ہے تو ہل رہا ہے، پکڑ رہا ہے، اس کو پکڑ رہا ہے، یوں موڑ رہا ہے تو ادھر گر رہے ہیں، یوں موڑ رہا ہے ادھر گر رہے ہیں، ایک عجیب ہمارا سفر تھا وہ۔ اور راستے میں ایک لطیفہ بھی ہوا، چلیے وہ بھی سنا تو آپ کو۔ لطیفہ کیا ہوا کہ ایک جگہ ہم رات کو ٹھہرے، وہ کہتے تھے رات کو ہم آرام کریں گے، ریت ہے، ریگستان ہے، رات کو سفر نہیں کریں، اچھا جیسے آپ کی مرضی۔ 2.5 دن میں ہم پہنچے تھے، 2.5 دن۔ خیر ایک جگہ رات کو ہم ٹھہرے، اور رات کو ہم ٹھہرتے تھے کہیں 9 بجے، کہیں 10 بجے، کہیں 8 بجے۔ خیر وہاں ساتھیوں کو فون سے اطلاع کر دیا کرتے تھے، موبائل سے، ساتھیوں نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے آرام کا ٹھہرنے کا انتظام کیا ہوا۔ ایک جگہ ہم ٹھہرے رات کو، جب صبح چلنے لگے تو انہوں نے ایک چھوٹی بکری زندہ، یہ لے جاؤ۔ ہم نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو، زندہ بکری کہاں لے جائیں گے، ہم تو جماعت والے ہیں بھائی، زمین، ہاں یہ لے جاؤ بھائی۔ گوشت دیتے تھے، چلو گوشت بھی کیا پکا ہوا کھانا دیتے تھے، ایک بات تھی، ہم سفر میں کہاں بکری کو سنبھالیں گے، کہ لے جاؤ۔ اور مقامی شریف ہم کو لینے آئے ہوئے تھے، چھوڑ دو، یہ نصرہ ہے، نصرت ہے، یا اللہ سے کہاں اسے کہاں کھڑا کریں گے، ہمارا اندر برا حال ہو رہا ہے۔ لطیفہ، اگلا لطیفہ سنیے۔ اب وہ انہوں نے بکرا لے لیا فوراً خوشی سے، اور اس کے بعد کہاں رکھا اس کو چھت پر یوں کر کے بٹھا دیا، باندھ دیا اس کو۔ اب گاڑی جا رہی ہے، اندر جماعت بیٹھی ہوئی، اوپر بکرا بیٹھا ہوا ہے۔ ہم دیکھ دیں کہ ہنس رہا ہے بھائی، ایسی عجیب جماعت ہے، بکرے والی جماعت، چھت پہ بکرا بدلا ہوا ہے، بکرے والی جماعت۔ اور این دوپہر میں جیسے آپ کے یہ ہے نا تربت نظر آ رہا ہے، بالکل ویسے ہی، ایسے ٹیلے، ریت کے ٹیلے، کوئی درخت نہیں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں جیسے ہوتی ہیں نا ریگستان میں، وہاں گاڑی کھڑی کر دی۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم یہاں ٹھہریں گے، اس بکری کو ذبح کریں گے، اسے گوشت بنائیں گے، اس کو پکائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو کھائیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ جلدی کرو یار، وہاں پہنچنا ہوا تو برا حال ہو گیا۔ نہیں، ہمارا سواق کہہ رہا ہے، ہمارا ڈرائیور کہہ رہا ہے جب تک اس بکریوں کو پکا کے کھائیں گے نہیں، آگے نہیں چلیں گے۔ ارے شیخ کچھ خیال کرو، اس کو وہاں جا کے کاٹ کے کھا لیں گے کہ نہیں، یہیں کھائیں گے، چلو آپ کی مرضی، ہم تو مہمان سے کیا کہتے۔ ہم نے کہا یا اللہ یہ پتہ نہیں، اس کو ذبح کریں گے، کھا اتاریں گے، گوشت بنائیں گے، پھر اس کو پکائیں گے، تو شام ہو جائے گی، ہمیں دوپہر کا گرمی سخت گرمی۔ اب ہم جو ہے وہ اپنا، ہم ساتھی اپنے پاکستانی ساتھی جو تھے وہ جا کے بیٹھ گئے ایک جھاڑی کے نیچے، تھوڑا سا سایہ، اس نیچے بیٹھ گئے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں سے نکلے، وہ جھاڑی ذرا بڑی ہے، چلو وہاں جا کے بیٹھ۔ اس طرح آپ یقین کیجیے گا ہم حیران رہ گئے، گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر، صرف گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر انہوں نے بکرا ذبح بھی کر لیا، کچھ کھال بھی اتار لی، گوشت بھی بڑا بڑا نہیں اربوں کی طرح، ہماری طرح چھوٹا چھوٹا گوشت ہی بنا لیا اور پکا بھی لیا۔ ہم نے کہا یہ اربوں والا پکایا ہوگا، بسان اس میں آ رہی ہوگی، نہ اسے مسالے ڈالے ہوں گے، نہ کچھ کیا ہوگا، ہم سے کہاں کھایا جائے گا۔ اور پکایا بھی کچا پکا ہوا، اتنی تھوڑے وقت میں کہاں پکتا ہے، کچا پکا ہوا۔ لیکن آپ یقین کیجیے گا، ہم نے کہا شیخ کھا جاؤ، مشائی کھا جاؤ، مشائی کھا جاؤ، کھانا تیار، کھانا وہی کچا پکا ہوا، ہم سے کہاں کھایا جائے گا، کچا گوشت ہم سے کہاں کھایا۔
آئے تو آپ یقین کیجیے گا ایسا لذیذ کھانا انہوں نے بنایا تھا، مسالے والا، گوشت اتنا گلا ہوا. اور پھر انہوں نے کولر کھولا، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی تھی. دوسرا کولر کھولا، اس کے اندر برف رکھی ہوئی ہے، اور برف کے اندر وہ بوتلیں 7 اپ کی، پیپسی کی، وہ برف میں لگی ہوئی ہیں. اور یہ کھانا کھائی. نبی صاحب نے پکنک کرا دی، ہماری پکنک کرا دی. لوگ پکنک کے لیے کہاں تک جاتے ہیں؟ آپ نے ہمارے کہنے کہ یہ تو ہماری عادت ہے، ہم جب جاتے ہیں سفر میں تو راستے میں ہم ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، کھانا گوشت بناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر چلتے ہیں. ہمارے سباق نے یہی کہا تھا آگے نہیں جاؤں گا میں، بکرا بیٹھا ہوا اس کو کاٹنے، بکری والی جماعت ہے، بکرا بیٹھا ہوا اوپر، اس کو کاٹیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے، پھر آگے چلیں. خیر یہ تو بیچ میں لطیفہ نے عرض کر دیا. اب یہ ہوا کہ راستے میں سفر کر رہے تھے ہم، تو کبھی وہ کچھ بات کرتے تھے، کبھی میں کوئی کاغذائی سنا دیا کرتا تھا ان کو. تو میں نے یہ اس جماعت کی کاغذائی سنائی، تو آپ کو بھی سنائی نا جماعت کی، سندھ میں جماعت جو چل رہی تھی، یہ کاغذائی سنائی. تو وہ عرب جو ہے وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا میں تو کاغذائی سنائی ہے ان کو، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اور زور سے ہنس رہا. میں نے کہا مشائخ آپ ہنس کیوں رہے، آپ لوگ ہنس کیوں رہے؟ ہنستے ہنستے انہوں نے کہا شیخ یہ آپ نے کاغذاری سنائی ہے نا، اب وہ عرب 3 ناموں والا یہ بیٹھا ہوا آپ کے سامنے. میں نے کہا یہ ہے کہ ہاں یہ. میں نے کہا آپ تھے وہ 3 ناموں والے؟ کہنے ہوں. او اب تو ہماری باری تھی. ہم اٹھے، ان کا ماتھا چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے. شیخ آپ کا تو حضور نے نام لے کے آپ کو سلام بھیجا تھا حضور نے، آپ کتنے مبارک آدمی. وہ اس پہ ہنس رہے تھے. ہمیں کاغذاری سنا رہے ہیں، تو کاغذاری والا خود بیٹھا ہے یہاں پر. اللہ بڑی مدد فرماتے ہیں. باقی اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یقین اللہ کی. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اصل مدد جو ہے اس کام کے کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اصل مدد آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی اللہ کی طرف سے. اور اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو. اصل مدد تو یہ داعی جو ہوتا ہے، داعی اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، اس کی ایک ہی امنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو ہدایت دے. اس کے دل کو بالفرض والمحال اگر چیر کے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک ہی غم ہوگا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں تھا. اصل مدد تو وہ ہے. اور یہ ساتھ یہ مدد ہے. کہیں پانی نہیں ملا جماعت کو، پریشان پیاس سے گر پڑی جماعت. امیر صاحب ہم نہیں جا سکتے آگے، مر جائیں گے ہم پیاسے، آگے نہیں جائیں گے. پھر اللہ کی کیسے مدد آئی، اللہ نے کیسے پانی کا انتظام کر، بڑی مدد ہے. لیکن ہمارے ذات آتے ہیں یہ تو اس راستے کی برکتیں ہیں، یہ مقصود نہیں ہے. یہ اس راستے کی برکتیں ہیں، یہ مقصود نہیں ہے. صحابہ کے ساتھ یہ مددیں ہوئیں، اس سے بڑی مددیں ہوئیں، لیکن صحابہ نے اس کو مقصود نہیں بنایا، اس کو مقصود نہیں سمجھا. وہ مددیں اللہ کی آتی رہی اور چلتی رہے مقصود کو لے کے. مقصود اور ایک منزل، ایک ہدف سامنے تھا کہ دنیا کا ہر انسان، دنیا میں بسنے والا ہر انسان ہدایت پر آ جائے، اللہ کے حکم کو ماننے والا بن جائے. صحابہ کی دلوں کی یہ امید، دلوں کی یہ امنگ تھی، اور دلوں کے اندر دلوں کی گہرائی میں یہ چیز اتری ہوئی تھی کہ اے اللہ انسانوں کو ہدایت. ہماری محنتوں کا انتظار نہ فرما، اے اللہ اپنے کرم سے امت پہ رحم فرما اور امت کو ہدایت. بڑے عجیب واقعات سننے میں آتے ہیں جماعتوں کے، اور خاص کر یہ جو پہلے جماعتیں چلتی ہیں نا، ان میں مجاہدے بہت آتے ہیں. اور جب مجاہدے زیادہ آ جاتے ہیں، قربانیاں زیادہ آ جاتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی اللہ کی مدد ظاہر ہو جاتی ہے. اب سب ساتھیوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں. ہر ایک کی زبان پہ ہوتا ہے اللہ نے کیا، اللہ کی مدد سے ہوا، اللہ نے کیا، اللہ کی مدد سے ہوا. لیکن وہی عرض ہے یہ مقصود نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے کہیں جانا ہو، کوئٹہ جانا ہے مثال کے طور پر، وہ راستہ پوچھتا ہے
لوگ بتاتے ہیں تم یہاں سے جاؤ باہر نکلو گے شہر سے باہر نکل کر بڑی کشادہ سڑک آ جائے گی، بہت اچھی سڑک، میں نے سنا ہے بہت اچھی سڑک ہے یہاں سے آگے کوئٹہ کی طرف، جی یہ سنا ہے بہت اچھی سڑک ہے، اور راستے میں آبادیاں ملیں گی اور آگے جا کے پھر باغات شروع ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ آدمی راستے میں جا رہا ہے اور راستے میں وہ سب چیزیں جو بتانے والے بتائی تھیں وہ آ رہی ہیں، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ چل، صحیح راستے پہ چل، وہ نہ آئیں۔ اب یہ پریشان ہوتے ہیں، یار بتانے والے بتایا تھا کہ راستے میں بستیاں آئیں گی، آبادیاں آئیں گی، آبادی تو نہیں آ رہی، کہیں ہم راستہ تو نہیں بھٹک گئے، راستہ تو نہیں بھول گئے۔ بتانے والے بتایا تھا کہ راستے میں باغات بھی آئیں گی، کوئٹہ سے پہلے باغات بھی آئیں گی، باغات سے کوئی نہیں آیا۔ اب ان کو فکر ہوگی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے راستے میں نکلنے والوں کے لیے خوشخبریاں اور بعض دفعہ قربانیاں، بڑی بڑی قربانیاں پاتے ہیں کہ اس راستے کی قربانیاں، یہ تو صحابہ اس کو اپنے لیے خوشخبریاں سمجھتے تھے، اور صحابہ کو اللہ کے راستے کی قربانیاں محبوب ہو گئی تھیں۔ اللہ کے راستے کی تکلیفیں، قربانیاں یہ صحابہ کو محبوب ہو گئی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقولہ تو مشہور ہے نا، فرمایا کہ اگر کسی رات میں میں کسی اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی حفاظت پر مامور ہوں، سخت سردی ہو، بارش پڑ رہی ہو، اس بارش سے بچنے کے لیے میرے پاس اپنی ڈھال کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، اپنی ڈھال سے اس بارش کی پانی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے یہ اللہ کے راستے کی یہ رات جو سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے سردی میں، سخت سردی میں بارش سے مشکل سے بچ رہا ہوں، یہ مشقتوں والی رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب ہے، مجھے اس رات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور محبت کرنے والی بھی میرے پہلو۔ اللہ کے راستے کی قربانیاں میرے تھے ان کا۔ حضرت خالد نے انتقال کے فرمایا تھا نا، میں کون سا مارکا ایسا نہیں تھا جس میں موت یقینی تھی اور میں اس میں گھسا ہوں، ہر مارکے میں گھسا ہوں شہادت کے انتظار میں، لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ آج بستر پر، گھر میں بستر پر عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ اس زمانے میں خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو جانا، یہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ اگر کسی صحابی کا اللہ کے راستے میں انتقال، شہید نہ ہوئے، انتقال نہ ہوا اللہ کے راستے میں، اور مدینہ منورہ میں اس کا انتقال ہوتا تھا، تو مدینہ منورہ والے ان کو یہ شک ہوتا تھا کہ یہ مسلمان بھی ہے، یہ منافق ہے۔ ہاں، یہ ان کو شک ہوتا تھا کہ مدینے میں اس کی موت آ رہی ہے، مدینے میں اس کی موت آ رہی ہے، کہیں یہ منافق تو نہیں۔ استغفر، اتنا خروج عام ہو گیا تھا، اور خروج میں نکل کر موت، اللہ کے راستے میں مر جانا، موت پہ آ جانا، یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اتنا عام ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ کی بچیاں اپنے والد کی شہادت کے واقعات سناتی تھیں۔ غم ہونا تو فطری چیز تھی، غم ہونا تو فطری چیز تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ انسانیت سے دور ہو چکے تھے، پتھر کے بن گئے تھے۔ غزوہ موتا میں جب وہ تین بڑے صحابہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، حضور کے چہرے پہ غم۔ صحابہ سے پہلے شاتمہ ہے کہ لوگ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے، اور وہ شام میں غزوہ موتا اردن میں، اس کو شام تھا، سارا شام چلاتا تھا، فرمایا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، ہم اور جعفر بن ابی طالب آگے بڑھتے، اور ان کا ایک بازو کاٹ دیا کافروں نے، دوسرا بازو کاٹ دیا، ایک بازو کاٹ دیا، دوسرے بازو سے جھنڈے کو اٹھا کے رکھا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، اب دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا کہ جھنڈا نہ گرے۔ یہ جھنڈے کا گر جانا یہ شکست کی علامت ہوتی تھی۔ اب اندازہ فرمائیے کہ ہمارے چھری سے، چاقو سے کوئی چیز کاٹتے تھے، انگلی کٹ جائے تو اسے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پورا بازو کٹ گیا۔ کیا ٹھکانا تھا ان حضرات کے صبر کا، اور حضرات کے اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرنے۔